بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائیں اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج رمضان کے اس بابرکت مہینے کی برکت سے آپ کو ایک ایسا قیمتی تحفہ دے رہی ہوں جو کہ تمام وظیفوں کا سردار ہے، اور اس کے ایسے فائدے ہیں کہ جو اللہ پاک کو پانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ جو اللہ کو پانا چاہ رہے ہیں، معرفت الہی تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، جو معرفت الہی کی سیڑھیاں چڑھنا چاہ رہے ہیں، جو اللہ کی محبت کے متلاشی ہیں، ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے اور تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ اس وظیفے کی آپ کو سب کو اجازت ہے۔ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان سب کو اجازت ہے۔ اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو اجازت ہے۔ جیسے آپ سن لو، کوئی کمنٹ، کوئی لائک، یہ چیز میں نہیں بتاؤں گی۔ بس جیسے آپ ویڈیو سے سن لو تو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ بس اس کے لیے اتنی سی گزارش ہے کہ 5 یا 7 لوگوں کو ایک مرتبہ کھانا ضرور کھلا دیجیے گا۔ یہ اس کا صدقہ ہوتا ہے، یہ اس کا صدقہ نکل جائے گا۔ ابھی وظیفہ بتانے لگی ہوں آپ کو اور اس کے فائدے بتانے لگی ہوں۔ یہ ہے تو ایک وظیفہ، مگر اس کے 7 بڑے بڑے قداور فائدے ہیں۔ وظیفہ چھوٹا لیکن فائدے بڑے بڑے۔ وظیفہ کیا ہے؟ اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر، ایک جگہ سے مراد یہ ہے کہ ایک نشست میں، جگہ مخصوص نہیں کہہ رہی، ایک نشست میں کہہ رہی ہوں۔ بس ایک نشست میں بیٹھ کر اول آخر 7 مرتبہ درود شریف اور صرف ایک تسبیح، صرف 100 مرتبہ، ایک تسبیح کا مراد صرف 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ تو بس اتنی سی دیر تو انسان ایک جگہ بیٹھ بھی سکتا ہے نا، پر فائدے بہت ہیں۔ بس ایک نشست میں اس کو پڑھنا ہے۔ بیچ میں موبائل نہیں دیکھنا، ٹی وی نہیں دیکھنا، اول فول باتیں نہیں کرنی۔ میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر کچھ پڑھتی ہیں، پر ساتھ میں غیبت بھی کرتی ہیں، اور کچھ تو ساتھ میں ایسی گالیاں دیتی ہیں۔ میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگا لے۔ خیر، ان کو ایسے میں سکون ملتا ہوگا، پر ہمیں یہ وظیفہ بالکل کنسنٹریشن کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، اللہ کو پانا ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ سب عطا کرتا ہے۔ ایک نشست پر پڑھنا کیا ہے؟ اسکرین پر لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ حج کے دنوں میں ہم پڑھتے ہیں، ذی الحج میں پڑھتے ہیں یہ، تو یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف 7 مرتبہ کے ساتھ۔ اب اس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ اللہ والوں میں شامل کر دے گا، اللہ کا قرب عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ معرفت الہی کی سیڑھیاں چڑھنا آسان ہوگا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! جو اللہ کو پانا چاہ رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی تو یہی ہے، اللہ کو پانا، اللہ کو راضی کرنا، کہ قبر اور حشر اور اگلا جہاں ٹھیک ہو جائے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! تو قرب الہی نصیب ہوگا۔ دوسرا، جن لوگوں کو شوق ہے تسخیر خلائق کا، اس کے لیے بہترین ہے، مجرب ہے۔ اللہ غیبی طریقوں سے آپ کی مدد کرے گا۔ جہاں کھڑے ہوں گے وہاں پر آپ کی عزت ہوگی، جہاں پر بات کریں گے وہاں پر رعب ہوگا، جس سے بات کریں گے وہ آپ کی بات مانے گا، دشمن کے اوپر غلبہ ہوگا۔ تسخیر خلائق کے لیے بہترین عمل ہے۔
نمبر 3، ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ باعث حصول نور قلبی و روحانی آپ کے دل کو، قلب اور روح کو منور کر دے گا۔ اور جن لوگوں کو شوق ہے کہ ہمارا چہرہ بھی پرنور ہو جائے وہ تہجد میں اس وظیفے کو پڑھے۔ جن کو شوق ہے کہ ہمارا چہرہ پرنور ہو، اللہ کا نور ہمارے چہرے پر آ جائے، وہ تہجد میں اس کو اسی طریقے سے پڑھے۔ نمبر 4، 3 جگہیں، دنیا، قبر اور حشر، یہ دنیا میں کامیابی کا باعث ہے، قبر میں بھی باعث نجات ہے اور حشر میں بھی رحمتوں کا باعث ہے۔ تو دنیا میں، قبر میں اور حشر میں کامیابی اور نجات کے لیے 100 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ نمبر 5، دنیا میں ہر کام کے لیے کفایت کرے گا۔ کسی قسم کی حاجت ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی جادو کا مسئلہ ہے، کوئی آسیب کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ رزق میں برکت، رزق میں کشادگی اور ہر قسم کا رزق کا مسئلہ انشاءاللہ یہ دور کرے گا۔ نمبر 6، باطنی آنکھ کھولنے کا ذریعہ ہے، روحانیت کے درجے بڑھتے جائیں گے۔ اور نمبر 7، کفر اور باطل اور ان کے طریقوں سے نفرت پیدا ہوگی، دین کی طرف دل مائل اور راغب ہوگا اور عبادات کا شوق ہوگا اور سنت سے محبت پیدا ہوگی۔ کفر اور باطل اور ان کے طریقوں سے نفرت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ٹی وی پہ زیادہ ڈرامے دیکھتے ہیں یا کوئی غیبت وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کرتے ہیں تو ان چیزوں سے ان کو نفرت ہو جائے گی۔ ان کا دل کرے گا ہی نہیں کہ میں کچھ کروں، کچھ ٹی وی دیکھوں یا پھر موبائل میں گندی چیزیں دیکھوں یا کچھ بھی ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ انسان اس سے پھر جاتا ہے اور پھر وہ ویسی حرکتیں نہیں کرتا۔ تو یہ ہے اس کے 7 بڑے بڑے فائدے۔ کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ہم دنیا میں کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ ہم اللہ کو پالیں، ہمارا رزق کشادہ ہو، ہماری کوئی تنگی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی جادو کا مسئلہ نہ ہو۔ تو ان سب کے لیے صرف اگر یہ بہت ٹائم لگتا ہے تو صرف اور صرف 5 سے 7 منٹ تک یہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا، ٹائم بھی نہیں لگے گا کیونکہ آج کل کسی کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں، ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ آپ کا وظیفہ ہوگا۔ جو ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ جو ہماری تنگ دستیاں ہیں، جو ہماری بیماریاں ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ صرف اور صرف 100 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ اپنا رحم کر دے گا۔ اور اس وظیفے کی میں آپ سب کو دل سے اجازت دیتی ہوں، آپ یہ کیجئے گا اور پھر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے۔ آمین۔ والسلام